پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں حالات تو کئی ماہ سے خاصے کشیدہ ہیں، لیکن پچھلے کچھ روز میں انہوں نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد سے عارف عرفی، مقامی صحافی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے اور یہ کتنی سنگین ہے۔ کشمیر میں جاری ہڑتال اور احتجاج کا جو سلسلہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو اس کا ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جب نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد مظفر آباد جو دو دریاؤں کا شہر ہے، اس میں سے ایک شہر کے ایک دریا کو ہی غائب کر دیا جاتا ہے، دریائے نیلم یا کشن گنگا کو، اور تقریباً 44 کلومیٹر ریور بیڈ جو ہے وہ دریا سے خالی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، انوائرمنٹل بہت ساری ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے، ایکولوجی بہت ساری متاثر ہو جاتی ہے، لوگوں کے پینے کے پانی کا جو معاملہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح جو ڈسچارج واٹر ہے سیوریج کا، اس کا بھی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اور درجہ حرارت بڑھنے سے، یعنی مظفر آباد شہر میں 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھ جانے سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ریور بچاؤ ایک کمیٹی بنی، اور اس ریور بچاؤ کمیٹی نے آزاد کشمیر کی عدالت عالیہ سے، یعنی ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، اور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کے تحت حکومت آزاد کشمیر کو یہ پابند کیا گیا کہ حکومت آزاد کشمیر ہر حال میں جو ماحولیاتی مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور آزاد کشمیر کی حدود میں اگر ایک پروجیکٹ بن رہا ہے تو حکومت آزاد کشمیر سے حکومت پاکستان یا وابٹا باقاعدہ معاہدہ کیوں نہیں کرتی کہ اس اتنے بڑے پروجیکٹ کو، جو تقریباً 650-700 کھرب روپے کا پروجیکٹ ہے، تو اس میں ایک معاہدہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس میں سے کیا ملے گا۔ اس کے اوپر جب عدالت نے حکم دے دیا حکومت آزاد کشمیر کو، تو حکومت آزاد کشمیر نے اس کو خاطر خواہ اس کا نتیجہ نہ نکلا، اس کو عمل نہ کیا، تو اس کے بعد ایک تحریک شروع ہو گئی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے وسائل کے اوپر جو ہے ہمارا حق جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کے خلاف ایک تو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ عدالت میں الگ سے جاری ہے، تو ساتھ ہی گزشتہ سال 8 مئی کو راولہ کورٹ میں سستے آٹے کے حوالے سے ایک دھرنا شروع ہو گیا، ایک احتجاج شروع ہو گیا، جو بعد میں اگست میں آ کے جب پاکستان بھر میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑی، بجلی کے بل زیادہ آنے لگے، تو آزاد کشمیر میں بجلی کا بل زیادہ آئے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور احتجاج کی جو حیثیت جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں پھیل گئی، اور لوگوں کو اس وقت لوگوں نے باقاعدہ اپیل کی جو ایکشن کمیٹیز تھی کہ آپ جو ہے بجلی کے بل جمع نہ کرائیں، اور ایکشن کمیٹیز یوں سمجھ لیں کہ جو پورے آزاد کشمیر کے مختلف کاروباری مراکز ہیں، ان کے جو تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کی ایک تنظیم بنی جو لوکل سطح کے اوپر جیسے یونین ہوتی ہیں، اسی طرح کی ایک یونین تھی دکانداروں کی، جس کو بعد میں پھر پھیل کے پورے آزاد کشمیر میں وہ ہو گئے۔ ابھی تک بھی اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے، سارے اس کمیٹی کے ممبرز ہیں۔ تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی، عوامی ایکشن کمیٹی، اس نے اپیل کر دی لوگوں کو کہ آپ بجلی کے بل جمع نہ کرائیں۔ اس کے بعد سے یہ قضیہ چلتا رہا، حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت چلی، حکومت نے ایک وزارتی کمیٹی بنائی جس میں ان کے بہت سارے دور ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت آزاد کشمیر نے ان کے اکثریت کے ساتھ مطالبات تسلیم کرتے ہوئے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ان معاملات کے اوپر، جس میں ججز کی مراعات تھا اس کو کم کرنا تھا، بیوروکریسی کی مراعات کو کم کرنا تھا، اور جو باقی کے جو یعنی کیبنٹ کے ممبران کی جو تعداد ہے یا اسمبلی کے ممبران کی جو مراعات ہیں اس کو بھی کم کرنے کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر نے باقاعدہ لیجسلیشن کرنے کے لیے اپنا اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا اور باقاعدہ بل جو ہے وہ ٹیبل کرنے کا حکومت آزاد کشمیر نے وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں ایک تو اس کی وہ جو میعاد تھی وہ ختم ہوتی گئی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم اس کو احتجاج کی اس میں آتے ہیں، اور انہوں نے پھر کال دے دی مارچ میں پہلی ایک ہڑتال ہوئی، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ انہوں نے یہ کہا کہ مئی میں جا کے 11 مئی کو ہم ایک لانگ مارچ کریں گے کہ اسمبلی کے ممبران چونکہ ہماری بات نہیں مان رہے
تو وہ وہاں پہ عضو معطل کے طور پہ ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ مارچ کرتے ہیں. تو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. ابھی یہ ان کا اس کے ساتھ ساتھ وزارتی کمیٹی جو ہے حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی ہوتے رہے، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا. نہ تو ان کے جو تسلیم شدہ مطالبات تھے ان کے اوپر عمل ہوا، اور نہ ہی وہ مطالبات جن کو حکومت آزاد کشمیر نے کہا کہ یہ ہماری سطح پہ نہیں ہے، حکومت پاکستان سے بات کرنے والی ہے. ان میں دو مطالبات جو بڑے مطالبات میں تھے، ایک تھا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر معاہدہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ بجلی کو جو آزاد کشمیر کی حدود میں بنتی ہے اس بجلی کو اصل پیداواری لاگت کے اوپر ایکچوئل کاسٹ آف پروڈکشن پہ لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے گا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت لگ بھگ ₹2.49 یا ₹2.50 کے لگ بھگ فی یونٹ کے حساب سے وابٹا سے بجلی کی خریداری کرتی ہے. اس کے باوجود اس کے اوپر پھر اپنی بہت ساری ٹیکسز اور بہت ساری چیزیں لگانے کے بعد یعنی ₹18 سے لے کے تقریباً ₹58 تک جو ہے بجلی کی فی یونٹ وہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے عوام کو فروخت کرتے ہیں. لہٰذا اس معاملے کو بھی، چونکہ وہ حکومت آزاد کشمیر کی 23-24 ارب روپے کی آمدن بنتی ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لہذا انہوں نے اس کو لٹکا کے رکھا. نتیجتاً یہ ہوا کہ لوگوں نے احتجاج کا سلسلہ اپنا جاری رکھا، اور 11 مئی کی کال کو لبیک کرنے کے لیے انہوں نے آنا تھا. تو 9 مئی کو ڈڈیال میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس کے بعد فوری طور پہ ریئیکشن ہوا، اور جو لانگ مارچ 11 کو شروع ہونا تھا 10 تاریخ کو اس نے ہڑتال کی اور پہیہ جام کی شکل اختیار کر لی. اور اتنا شدید قسم کا پہیہ جام اور ہڑتال کہ مظفر آباد جو دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا، جہاں پہ کورونا کے لاک ڈاؤن کی جو یاد تھی وہ تازہ ہوگی. بیکریاں، تندور، سبزی فروٹ کی دکانیں، میڈیکل سٹورز، حتیٰ کہ تمام، اور تو حکومت نے بھی سکولوں میں چھٹی دے دی. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ مکمل شٹر ڈاؤن، مکمل پہیہ جام ہوا. کل کا دن بھر تو بہت سکون سے گزر گیا، لیکن شام کے اوقات میں پھر پولیس کی اور مظاہرین کے درمیان مظاہرے ہوئے جو رات گئے تک جاری رہے، جس میں پولیس نے شیلنگ بھی کی، فائرنگ بھی ہوئی، لوگوں نے پتھراؤ بھی کیا ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اصل اس کا جو کام ہونا تھا وہ 11 تاریخ کو ان کی یعنی احتجاج کا شروع ہونا تھا. اور وہ 11 تاریخ کو یعنی آج جو احتجاج شروع ہونا تھا اس کا میتھڈ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے ساؤتھ سے چلنا تھا، یعنی بھمبر میرپور سے چلنا تھا، میرپور ڈویژن سے، پھر اس کے بعد وسطی آزاد کشمیر میں یعنی پونچھ ڈویژن میں انہوں نے آنا تھا، اور اس کے بعد آخر پہ 13 تاریخ کو 12 تاریخ کی صبح شام کو یا 13 کی صبح کو انہوں نے مظفر آباد میں پہنچنا تھا، اور پھر یہاں سے انہوں نے اسمبلی کی طرف پہنچ کے وہاں پہ مارچ کرنا، وہاں پہ دھرنا دینا تھا. اصل جو ان کا احتجاج کے پروگرام تھا، جو شیڈول تھا وہ یہ تھا. لیکن کل ہی یہ کام شروع ہو گیا، اور ابھی بھی آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے ساؤتھ سے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچتے ہیں، اور اس میں بھی ان کا یہ ارادہ ہے کہ جہاں پہ روک دیا گیا وہیں پہ دھرنا کیا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مارچ ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے، کیسے جاتا ہے. لیکن اس سارے سینیریو میں جو سب سے اہم بات ہے دیکھنے والی، جس کو اگر یہ معاملہ پیدا کیوں ہوا، معاملہ پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ یہاں پہ ابھی تک جو بنیادی یعنی بیسک ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ابھی تک یہاں پہ شروع نہیں ہو سکا. یعنی یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فرنچائز ہیں. پاکستان میں جو ان کی پارٹیز ہیں یہ ان کی یہاں پہ برانچوں کے طور کے اوپر کام کرتی ہیں، اور ان کے فیصلے یا لاڑکانہ میں ہوتے ہیں یا بنی گالہ میں ہوتے ہیں یا رائے منڈ میں ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انہی کی مرہون منت ہے اور انہی کے کہے کے اوپر چلتی ہے. لوکل یہاں کی جو مقامی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اس میں مسلم کانفرنس تھی، لبریشن لیگ تھی، یا اس طرح کی جو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان کے وجود کو ختم ہی تقریباً کر دیا گیا. یعنی اس کو بار بار تقسیم در تقسیم کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد بھی اس میں سے جو لیڈرشپ تھی اس لیڈرشپ کو کسی طرح دوسری جماعتوں میں ایڈجسٹ کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیا. اس کے بعد ایک گیپ پیدا ہوا، اور تقریباً 30-31 سال تک آزاد کشمیر میں بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکے تھے، ان کی انتخابات نہیں ہو سکے تھے. 31 سال کے بعد 1.5 سال قبل
باقاعدہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس میں بھی جو لوگ تھے ان اکثریت سے وہ لوگ منتخب ہوئے ان اداروں میں جن کا تعلق کشمیر کی اپنی ریاستی پارٹیوں کے ساتھ رہا تھا یا اس سے متعلق تھے، یا جن کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت، اس کی ایکتا، اس کی خود مختاری کے علمبردار یا ان نعروں کے تحت جو لوگ کام کر رہے تھے، وہی لوگ آلموسٹ اکثریت کے ساتھ اس میں آئے۔ بعد میں انہوں نے اگرچہ بہت سی تنظیموں کے ساتھ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپنی وفاداریاں رکھ لیں، لیکن جنرلی وہی لوگ آئے۔ تو اس کے بعد ان کو 1.5 سال ہو گئے، کسی قسم کا کوئی اختیارات نہیں دیے گئے، اور یہ بھی عوام کا بڑا غصہ ہے کہ ان کی بات مقننہ میں نہیں آ رہی۔ اور رہی بات انتظامیہ کی، تو انتظامیہ میں بھی صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کے جو یہاں پہ سربراہ ہیں وزیر اعظم انوار الحق جو ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے، لیکن وہ 48 ووٹ لے کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، اور تمام جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ان سے اپنی برات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور اس پرٹیکولر اس معاملے میں جو آزاد کشمیر کے اندر احتجاج جاری ہے، اس میں بھی تقریباً تمام ہی کابینہ جو ہے ان سے الگ ہے، ماسوا ایک ان کے سینئر جو وزیر ہیں کرنل وقار نور، وہ آگے آ رہے ہیں۔ تقریباً باقی اکثریت کے ساتھ وزراء یا تو خاموش ہیں یا بالکل ڈھیلے بیانات جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت احتجاج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جاری ہے۔ تمام جو انٹر ڈسٹرکٹ یا انٹر پروونشل جو روٹس ہیں تمام بند ہیں، اسکولز بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، دفاتر بند ہیں، بینکس بند ہیں، عدالتیں بند ہیں، حتیٰ کہ گلی محلے کی جو چھوٹی چھوٹی دکانیں وہ بھی بالکل بند ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج شام تک اس کی صورتحال کیا بنتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ احتجاج کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی نازک اور سینسٹیو علاقہ ہے جو پاکستان کے زیر کفالت ہے، اور پاکستان کے زیر کفالت علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے بہر صورت اس پہ پاکستان کو ہی جو دنیا ہے وہ بلیم کرے گی۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے عارف عرفی سے جو مظفر آباد سے ہمارے ساتھ تھے، اور بتا رہے تھے تفصیل سے کہ حالات کتنے کشیدہ ہیں اور صورتحال کتنی سنگین ہے۔